سلام پھیر دے اور جناب علی شامل ہو جائے، ورنہ یہ نہیں ادھر جماعت ہوتی رہے گی، اپنی سنت ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. یہ دوڑے گا اور بعد میں وہ پھر نماز اپنی ادا کرے گا، وہ پھر واجب ہو گئی ہے، کیونکہ نیت جب کی تو واجب ہو گئی اس کو دوبارہ ادا کرے. صرف فجر کی 2 سنتیں ہیں جسے وہ تشہد تک انتظار کر سکتا ہے کہ میں تشہد میں شامل ہو جاؤں گا، انہیں نہیں چھوڑے گا. وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا، اور میرے آقا نے اس پر اتنی مواظبت فرمائی کہ وہ حد و حساب نہیں. پیارے بھائیو، میرے آقا نے اس پر دعا میں مواظبت اختیار فرمائی. تو امام محمد نے یہاں تک فرمایا اگر فجر کی نماز قضا بھی ہو جائے تو زوال سے پہلے اگر ادا کرنے لگو تو اس وقت پر بھی تم 2 سنت ادا کرو گے. میرے شیخ میر مرشد غزالی زمان نے فرمایا ہمارے مشائخ کا قول تو یہ ہے کہ فجر کی نماز اگر کسی کی قضا ہو جائے اور جب بھی وہ ادا کرے گا تو سنتیں 7 ادا کرے گا. میرے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تم نے جو نفل پڑھنے یعنی جو سنت پہلے زمانے میں نفل ہوا کرتے تھے، میرے آقا نے ادا فرمائی وہی نفل سنت ہو گئی. یعنی سنت جو ادا کرنی ہے، نفل ادا کرنے گھروں میں ادا کرو، فرض نماز کو مسجد میں پڑھو. اب صحابہ کرام سنتیں گھر میں ادا کر کے آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ جو تراویح کی نماز میرے آقا حضور علیہ السلام نے ادا فرمائی اپنے حجرے مبارک میں، حجرہ بنا کر چٹائی کا، اور میرے آقا نے اس میں تراویح کی نماز ادا فرمائی. تو صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ یہ ایک نیا میرے آقا نے ایک نیا سلسلہ شروع فرمایا ہے تو میرے آقا کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور وہاں پر نماز میرے آقا کے پیچھے ادا فرمایا. وہ ایک الگ چیز ہے. میں جو بات میں کہہ رہا ہوں ذرا توجہ کریں. میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں، ابھی جو بات کہنے لگا ہوں. میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی نوافل وہاں ادا کرنے، سنتیں وہاں ادا کرنی ہے، فرض کی نماز فرضی نماز جو ہے مسجد میں آ کے ادا کرو. مگر آپ علماء نے یہ کہنا چھوڑ دیا، میں بھی نہیں کہتا. وجہ یہ ہے کہ اگر میں کہوں گا نا کہ جو ہے سنت گھر جا کے ادا کرو، میرا بھائی گھر میں بعد میں پہنچے گا، سب بھول بھال کے کہیں اور دوستوں سے نکلا کھڑا ہوگا، چلو یہاں تو پڑھتے لو. پیارے بھائی، اب زمانہ ایسا آ گیا، ہم کیا کریں. پہلے دوستوں کے بعد وقت ہوتا تھا مل بیٹھنے کا، اب وقت نہیں ہوتا. سوائے اپنے کاروباری معاملات اور دولت کے معاملات کے علاوہ لوگ نہیں بیٹھتے، کسی کو وقت ہی نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا نحن نجلس لنجدد الایمان، ہم بیٹھتے ہیں تھوڑی ایمان کی تجدید کرنے، حضور کی حدیثیں بیان کرنے، اس طرح بیٹھ جاتے ہیں. ہم کون اس طرح بیٹھتا ہے؟ مجھے جو ملنے والے آتے ہیں، میں کہتا ہوں بابا مجھ سے ملنا ہے نا، جامعہ میں آ جاؤ، حدیث پاک پڑھا رہا ہوں تو پہلے حدیث پاک سنو، اس کے بعد پھر ملاقات بھی ہو جائے گی. میرے ساتھی پھر ہوا کیا، جو بات کہہ رہا ہوں اس طرف آ رہا ہوں. نافل گھر میں پڑھنے ہیں، فرضی نماز مسجد میں پڑھنی ہے. اب میرے آقا حضور علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے دخل مسجد میں داخل فدخل الرجل، ایک اور شخص آیا اس نے نماز پڑھی جو کوئی نفلی نماز نہیں تھی، اس کی کوئی نماز جماعت سے رہ گئی تھی. کیا صحابہ کی نماز بھی رہ سکتی ہے جماعت سے؟ کوئی آدمی اعتراض کرتا ہے کہ ممکن ہے. پیارے بھائیوں، صحابہ مقام اور مرتبے میں ہم سب سے بلند ہیں، مگر بشری تقاضے ان کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے. مقام اور مرتبے میں کوئی شخص آپ بھی کو نہیں پا سکتا، مگر بشری تقاضے ان کے ساتھ بھی ہوا کرتے تھے. اور اس زمانے میں بھی یہ احتمال پایا جاتا تھا کہ کہیں کسی سے کوئی سستی نہ ہو جائے. تو میرے آقا نے فرمایا کیا ہو گیا ہے کہ اگر یہ بات تمہارے علم میں آئے، ان بعض صحابہ بعض لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو بھی میرے آقا کی شان کی اس کا صحیح اندازہ نہ ہوا تھا. کیا ہوا کہ اگر تو پائے جو ہیں، اگر کسی سب کو یہ سمجھے کہ جناب موٹے موٹے پائے عشاء کی نمازیں مل جائیں گے تو یقیناً شامل ہوگا. تو میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں
ایک شخص کو امام مقرر کرو، مؤذن تکبیر اذان کہے اور تکبیر کہے اور ایک شخص امامت کرائے، اور میں پیچھے لوگوں کے گھروں میں جاؤں اور جو شخص نہیں آئے ہوئے نماز میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام صحابہ کرام میں یہ بات کہ کہیں ان میں کوئی سستی پیدا نہ ہو جائے، اس قسم میرے آقا تشدیدی کلمات بھی فرمایا کرتے۔ بشری تقاضا صحابہ کرام سے ہوا کرتے تھے، کسی صحابی کے لاؤڈ اسپیکر تو تھا نہیں، آواز پہنچی ہو، کوئی سو گیا، میرے آقا کی جماعت ہو گئی اور ایک شخص داخل ہوا مسجد میں، جب آیا اس نے نماز پڑھی۔ اب بات سنیے، اب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نفل نماز نہیں ہے، جو کوئی فرضی نماز ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ فدخل رجل، بندہ داخل ہوا مسجد میں، وصلی، اس نے نماز پڑھی، اس نے میرے آقا حضور علیہ السلام کو سلام کیا، میرے آقا نے جواب ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ دوبارہ چلا گیا، رجع فصلی، اس نے بھی پوچھا حضور کیا غلطی ہے؟ جو اصل میں بات یہ ہے میرے ساتھیوں، سچی بات ہے، دو صحیح ماننے والا ہوتا ہے نا، صحیح ماننے وہ وجہ نہیں پوچھتا، وہ خرچ کر جاتا، وجہ تو پوچھتے ہیں، وہ وجہ پوچھتے رہ جاتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں۔ چلا گیا اور جا کے نماز پڑھی، پھر آیا، پھر آقا کو سلام کیا، میرے آقا نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چلا جا نماز پڑھ، پھر نماز نہیں ہوئی۔ پھر وہ چلا گیا، اس جا کے نماز پڑھی، پھر آ گیا، پھر سرکار کی بار سلام کیا، میرے آقا نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، چلا جا نماز پڑھ، نزدیک نماز نہیں۔ اب 3 مرتبہ جب ہو گیا، اب اس نے فرما برداری پوری اس نے ادا کر لی، 3 مرتبہ حد ہوتی ہے ہر شے کی، ٹھیک ہے، فرما برداری کی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، کلام کس طرح کر رہا ہے وہ صحابی، اندازہ کر، والذی بعثک بالحق، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کا فرمان حضور سچا ہے، میری نماز نہیں ہوئی، اب حضور میں کیا کروں؟ 3 دفعہ کریں، حضور میں کیا کروں؟ ما احسن غیرہ فعلمنی، حضور میں اسے اچھی نہیں پڑھ سکتا، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا جب نماز کے کھڑے ہو تکبیر کہو، قرآن پڑھو تو آسان ہو، اس کے بعد رکوع کرو تو اطمینان سے کرو، جلدی نہ کرو، تھوڑی جلدی کی رکوع کرنے، ہر عضو اپنی جگہ پر ٹک جائے، پھر کھڑے ہو، اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، جلدی نہ کرو، ہر عضو اپنی جگہ پر ٹک جائے۔ میں تشریح کے ساتھ بیان کرتا ہوں، یعنی وہاں پر تعدیلی ارکان کرو، اس کے وجہ جو فقہاء نے کی میں پیش کر رہا ہوں، پھر سجدہ کرو، اطمینان سے کرو، ہر عضو اپنی جگہ پر ٹک جائے، اس کے بعد پھر سجدے کے درمیان بیٹھو، جلدی نہ کرو، ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے، ٹک جائے، اتنا وقت کم از کم ہونا چاہیے تاکہ تعدیلی ارکان ہو جائے۔ اس طرح تم جا کے نماز پڑھو، پھر جا کے تمہاری نماز ہوگی، حتیٰ تطمئن جالسا، یہاں تک کہ تم بیٹھو تو تمہیں اطمینان ہو، اس طرح تو اپنی ساری نماز بھی تم کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ صحابی اتنی جلدی نماز پڑھ کیوں رہے تھے؟ کیا انہوں نے میرے آقا کی نمازوں کو نہیں دیکھا تھا؟ نماز میں پیش کرنا چاہتا ہوں، کیا انہوں نے میرے آقا کی نمازوں کو نہیں دیکھا تھا کہ حضور اس طرح نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اس طرح پڑھنی چاہیے؟ پھر جلدی کر کیوں رہے تھے؟ پیارے بھائی، جلدی اس لیے کر رہے تھے کہ نماز سے جلدی فارغ ہوں اور پھر رخ مصطفیٰ کا دیدار کرو۔ چہرے مصطفیٰ سے جو قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سے اصل بات یہ تھی، ان کو میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی جلدی لگی ہوئی تھی، اس لیے جلدی نماز پڑھ لو، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ وہ یہ جانتے تھے اصل الاصول بندگی اس تاج پر،
وہ یہ بات ہے. پیارے بھائیوں، جو